الرحیم. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا موجودہ بارش کے بعد جو پاکستان میں حالات ہوئے ہیں اس سلسلے میں، اور سیلاب کی جو صورتحال ہے پورے پاکستان میں، اور اپر ناردرن ایریا سے ہوتے ہوئے اب جو سیلاب کا سلسلہ ہے وہ سندھ میں آ چکا ہے، جو کہ بہت ہیوی پانی یہاں پر آ رہا ہے اور بہت سے دیہات جو ہے وہ مشکل میں ہیں. اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اپنا جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، جو انڈیویجولز کام کر رہے ہیں، حکومتیں تو کرتی ہیں جیسے تیسے، مگر جو انڈیویجول کام کر رہے ہیں ان کا کام جو ہے وہ قابل ستائش ہے. اور اسی نام میں جو ہے میں نے ذکر کیا تھا ناتھا فاؤنڈیشن کے چیئرمین رمضان ناتھا صاحب کا، جو پچھلے 15 دن سے جو ہے سندھ کے اندر موجود ہیں، ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جس طرح سے، آپ نے وہ ویڈیوز ان کی دیکھی ہوں گی، جس طرح سے وہ ان تک پہنچے ہیں، ان تک راشن پہنچایا، ان تک ڈیلی روزانہ 3 ٹائم کا کھانا پہنچایا، جس حالات میں وہ وہاں گئے ہیں وہ ایک قابل ستائش ہے. اور اتفاق سے وہ ایک دن کے لیے کراچی آئے ہوئے تھے، تو میں نے جو ہے آج ان کا، میں اس وقت ناتھا فاؤنڈیشن میں ہوں اور رمضان ناتھا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں نے کہا کہ آج اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے پھر کل صبح واپس چلے جانا ہے انٹیریئر سندھ میں، اور رمضان ناتھا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں رمضان ناتھا صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو آپ نے 15 دن میں تمام حالات وہاں پہ دیکھے ہیں اور جس طرح سے آپ نے کام کیا ہے، تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیے. رمضان ناتھا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جواد بھائی. بس آپ تو خود ناتھا فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں اور آپ کے سب سامنے ہی ہیں، اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے اور کیا نہیں، اور لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کام بھی کون کر رہے ہیں اور کون کیا کر رہا ہے. تو ساری باتیں ہیں، لیکن حالات اس وقت 2010 سے بھی بدترین جو ہیں وہ سیلاب کے حالات ہیں. اس وقت 2010 کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے. اس وقت ایسا پانی اور اس طرح سے لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور عجیب قسم کے مناظر ہیں. ایسے حالات بھی ہیں کہ سیلاب ہے، گھر میں میت پڑی ہوئی ہے اور لاش تدفین نہیں کی جا سک رہی ہے. حالیہ بارشوں کے دوران میں لاشیں لے کے لوگ پڑے تھے اور کہیں تدفین کا نہیں ہے، کوئی مورچری کا سسٹم نہیں ہے، کوئی ہیلتھ سروسز نہیں ہے وہاں. اور پلس حکومت نام کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور یہاں اتنے ٹائم سے رول کر رہے ہیں اور ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، ہم خود ہی ووٹ دیتے ہیں. ہم خالی حکمرانوں کو غلط برا کہہ کے، ہم عوام بھی غلط ہیں، تو ہی تو ایسے لوگوں کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. حالیہ حالات ایسے کہ ماں بہنیں اس طریقے کی حالت میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اور میں کشتیوں میں اور مختلف علاقوں کے اندر، میں مختلف اضلاع کے اندر، میں نے سندھ اور بلوچستان کی جو ساتھ بارڈر کھیڑتر کا جو سلسلہ ہے اس میں کام کیا. وہاں مختلف قسم کے سانپ اور مختلف قسم کے ایسے پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہوئی، اور وہ گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں کے اگر لوگوں نے ان کو، وہاں کے جیسے پولیٹیکل لوگوں نے، پارٹیز کے لوگوں نے یا ایم پی ایز ایم این ایز نے جو کشتیاں بھی ان کو دی ہیں، تو اس میں بھی ان کو بہت سارا پرابلم ہے کہ ان کو اپنے گھر کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے. انہی کے گھر کی چھت نظر آ رہی ہے تو توڑ کے سریا رات میں لے کے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں غوطہ خور گھس کے ان کا سامان چوری کر رہے ہیں. تو بہت بدترین حالات ہیں. ہم نے ریسکیو کیا بہت سارے لوگوں کو جن کے ریلیشنز تھے کراچی کے اندر اور دوسری جگہوں پہ، تو ہم نے ان کو کرائے دے کے ان کو یہاں سے روانہ کیا. ہم نے بیسیکلی 7 کے اندر ہم نے اپنا ہب بنایا ہوا تھا، جہاں سے ہم پھر مختلف اضلاع کے اندر کام کر رہے تھے. اور ساتھ پھر ہم نے ان کو کھانا، حالانکہ اسکولز اور یہ ایس ڈی ایم ڈی سیز کا کام ہے وہاں کھانا پرووائڈ کرنا، وہ آپ بعد میں دیکھیں گے تو بجٹس میں وہ نکال رہے ہوں گے. ہم نے وہاں پہ 9 اسکول اور 3 کالجز کے اندر صبح اور شام کا کھانا دیا. اس کے علاوہ دوسرے خیموں میں اور جہاں ٹریول کرتے گئے تو اجناس ہوا، ایسے ڈرائی فروٹس وغیرہ ہو گئے ایسے، وہ ہم نے دیے. کھجوریں ہیں، چنے ہیں، اور مختلف قسم کے بسکٹس ہوئے، منرل واٹر ہوا. اور پھر میڈیسن، پیناڈول ہے، گیسٹرو کی بیماری تھی تو ہم نے فلیجل وہاں پہ دی. ہم نے سانپوں کے انجیکشنز بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اور کہیں ایسے بھی ہمیں ملے کہ وہ ہمیں یوز کرنے پڑے. تو اس طرح ہمارا سلسلہ رہا، اور یہ حالات مجھے کوئی بہتر ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں. یہ مزید ان کو ریفارمز ہونے میں ہی مسئلہ ہے. اور یوزولی پانی ڈائیورژن کرنے کا بھی جو اس وقت سیلابی صورتحال وہاں 7 کے ارد گرد ہے، تو وہ سیاسی مسئلہ زیادہ ہے، کیونکہ جس نے سامنے ٹکٹ کی تھی دونوں ہی پارٹی کے لوگ تھے. جس کو ٹکٹ مل گئی ہے
اب وہ سامنے اپنے اپوزیشن ہی کو ہی برباد کر رہا ہے، اسی کی زمینیں، اسی کا ہی سارا نظام تباہ کر رہا ہے. تو اس وقت سمجھے قیامت صغریٰ کا عالم ہے اس وقت، اس طرح زبو والی کا شکار ہے. اور ری میک ہونے میں ہمیں بڑا ٹائم لگے گا ان لوگوں کو، لیکن پاکستانی قوم کے حوصلے بڑے بلند ہیں. یہ ٹینکوں کے نیچے لیٹنے والی قوم ہے. انشاءاللہ یہ ریفارم ہوں گی. اور مخیر حضرات جتنے ہیں اپنی مدد، آپ نوجوان بہت نکلے، کراچی پورے ملک کا وزن اٹھاتا ہے، کراچی کے نوجوانوں کو سلام ہے. اور خاص کر جو این جی او کام کر رہی ہے، نہ دکھا رہی ہے نہ کچھ کر رہی ہے، فیصل عیدی صاحب کو میرے 2 ہاتھ سے سلام ہے. جن اضلاع میں ہم گئے وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا، اور وہ ہمیں فالو کرتے ہوئے انہوں نے وہاں بھی جو ہے امداد بھیجی ہے. باقی نمود و نمائش کر کے لوگوں کو جو ہے دکھایا جا رہا تھا، یہ جمع کر لیا، لیکن بھیا کہاں دے دیا، کس کو دے دیا. اور اگر لوگ ورنہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہ ٹرک آ گئے یہ آ گئے، اور ابھی یہ اس میں سارا گھپلہ ہے، بجٹ سے ہیں. ابھی یہ جو خیمہ بستیاں جو لگ رہی ہیں، ابھی تک اس بستی میں لوگ ہی نہیں رہ رہے ہیں. آپ ہمارے ناتا فاؤنڈیشن کے پیج پہ دیکھیں، نیچرل ہے، چارپائی کے نیچے ماں بچوں کو لے کے رہ رہی ہے، اپنی پھٹی ہوئی چادریں ڈال کے وہ اپنے سامان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. خیمے میں ایسے کچھ بھی نہیں. اب دکھیں گے، اب جب سفیر آئیں گے، 25 دن گزر چکے ہیں سیلاب کو، اب سفیر آئیں گے، چیکس دیں گے، اور وہ لوگ دکھیں گے ابھی آپ کو اس کے اندر. اور وہاں خیموں میں آپ کو وائی فائی بھی دکھے گا کہ ان غریبوں کو، سیلاب زدگان کو وائی فائی بھی دیا ہوا ہے، ایئر کولر بھی لگایا ہوا ہے. تو یہ سارا غورت دندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ خاص رحم و کرم فرمائے، اور تمام غریب، مظلوم، مساکین، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور قیامت سے پہلے یہ مساکین، مومن اور یہ پہلے اٹھا لیے جائیں گے، وہی لوگ جا رہے ہیں اس وقت. ہم جیسے گناہگار اس وقت یہاں موجود ہیں. سلامت رہے ہمارا پاکستان. رمضان بھائی ایک آخری سوال، آپ ایک دن کے لیے شارٹ ٹائم کے لیے کراچی آئے ہیں، اور اب آپ کا کیا پلان ہے جو آپ دوبارہ واپس جا رہے ہیں؟ آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ آپ نے کیا پلان لے کے وہاں جانا ہے؟ اصل میں مختلف خارش کی بیماریاں اور مختلف بیماریاں پھیل گئی ہیں وہاں. مچھر ڈینجرس قسم کے ہیں، یہ ابھی جرنیٹ ہو رہے ہیں، ایسا پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور یہ سردیوں کے اندر بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گا. کراچی ویسے ہی زبو والی کا شکار ہے، آپ دیکھو یہاں پہ کتنا اس وقت پھیلا ہوا ہے مچھر کی بیماری سے. تو یہ وہاں کے لیے میں میڈیسنز خاص کر وہاں کوئی اسپرے کرتا چلا جاؤں گا جہاں کافی حد تک زیادہ لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. وہاں بہت مختلف کیسز ہو رہے ہیں، بچوں کو بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہیں وہاں پہ، موشنز، الٹیاں اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں معصوم بچوں کی. میرے خود کے یہ پیشانی کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ مچھروں نے کاٹا ہوا ہے، یہ ناک پہ میرے کاٹا تھا، یہ کالا نشان رہ گیا ہاتھ پہ. تو وہاں بہت خطرناک سی صورتحال ہے. تو یوزولی میں میڈیسنز اور دوسرے اجناس اور کچھ چیزوں کا میرا پلان تھا، تو میں وہ یہ یہاں لینے آیا تھا. بہت بہت شکریہ رمضان ناتا صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنے کم ٹائم کے اندر ہمیں وقت دیا اور بات کی. اور آپ جو ہے دوبارہ جا رہے ہیں، اور میں تمام ویورز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی تمام جو انڈیویجولز ہیں، رمضان ناتا صاحب کے ناتا فاؤنڈیشن اور جو لوگ انڈیویجولز کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. یہ حقیقتاً یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں تک یہ چیزیں پہنچا رہے ہیں جو کہ مستحقین ہیں. تو میں آج اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے میرے کو اتنا ہی بات کرنی تھی اور یہی پیغام تھا. انشاءاللہ تعالیٰ جب رمضان ناتا صاحب وہاں پہ واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان سے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، طاقت دے، اور تمام ذرائع عطا فرمائے کہ یہ اپنے جو مقصد ہے ان کا وہ کامیاب ہو. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.